رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ آغاز ماہ مبارک رمضان کی مبارکباد، تبریک و تہنیت آپ سب کی خدمت میں عرض ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اس عظیم مہینے میں زیادہ سے زیادہ رحمت برکت حاصل کرنے کی توفیقات عطا فرمائے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں، استغفار کا مہینہ ہے جس میں ہم کثرت کے ساتھ استغفار کر کے اپنے گناہوں کے بوجھ کو کم یا ختم کر سکتے ہیں۔ کہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کی سیرت کو اپنا کے اپنے اندر تبدیلی پیدا کر سکتے ہیں اور واقعی ولایت کے ماننے والے بن سکتے ہیں۔ یہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس میں ہم قرآن مجید کی جو اسلام کا نظام اور سسٹم ہے اس پہ عمل کر کے اپنے آپ کو سچا اور واقعی مسلمان بنا سکتے ہیں۔ یقیناً یہ ساری چیزیں ہمارے پاس پہلے سے ہیں، ہم ولایت کو فالو کرتے ہیں، قرآن مجید پہ عمل کرتے ہیں، لیکن اس عظیم مہینے میں ہم اس میں مزید اضافہ کر سکتے ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنا سکیں۔ اس گفتگو کے لیے جس آیت شریفہ کہ ہم نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، سورہ بقرہ کی 185 185 نمبر کی آیت شریفہ ہے، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ پھر اس کے فوراً بعد قرآن مجید کے مقصد کو اللہ نے اس طریقے سے بیان کیا کہ قرآن مجید ھدی للناس لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات اور اس میں واضح نشانیاں ہیں، دلائل ہیں، من الھدی والفرقان، یہ دلائل ہدایت کے دلائل ہیں اور حق و باطل میں امتیاز کے دلائل ہیں، حق و باطل میں جو فرق ہے اس کے دلائل۔ قرآن مجید سے ہدایت یا فرقان کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں علم قرآن چاہیے، اور ہدایت بغیر علم کے انسان کو نہیں مل سکتی۔ دوسری طرف سے حق و باطل میں امتیاز کی جو نشانیاں اور دلائل ہیں اس کے لیے بھی ہم کو علم چاہیے۔ لیکن آج کچھ ایسے حالات پیش ہو رہے ہیں کہ حق و باطل کو اتنا مکس کر دیا گیا ہے، اتنا ملا دیا گیا ہے کہ عام آدمی کے لیے سمجھنے میں دقت ہو رہی ہے۔ روایت ہے، روایات میں اس چیز کو ذکر کیا گیا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگوں کو حق و باطل میں فرق کرنے میں مشکل پیش آئے گی، یہ حق و باطل کو اتنا ملا دیا جائے گا یا ایسے پیش کیا جائے گا۔ بہت سی روایتیں اس سلسلے میں۔ اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ سامنے سے ایسی چال چلی گئی ہے، ایسی سازش رچی گئی ہے کہ ہم ہدایت کو نہ حاصل کر سکیں، حق و باطل میں
فرق نہ محسوس کر سکے. مثلا ایک آدمی ڈپلیکیٹ چیز بیچتا ہے، سونا گولڈ ڈپلیکیٹ بیچتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ فطری چیز ہے کہ وہ ایسے ہی بنائے گا کہ دیکھنے میں سونا لگے، تو یہ اس کی پرابلم ہے. لیکن اگر ہم اس مسئلے میں جا کے دھوکہ کھا جاتے ہیں تو ہمارے اندر بھی یہ کمی ہے کہ ہمارے پاس اصلی سونے کو پرکھنے کا علم نہیں تھا، یا وہ پروڈکٹ کی جس کو ڈپلیکیٹ لے کے ہم پھنس گئے ہیں اس کا اوریجنل پہچاننے کا ہمارے پاس علم نہیں تھا. یہ ہماری بھی یہ پرابلم ہے. آج یہ پرابلم ہے، اور جو لوگ ڈپلیکیٹ سونا بیچ رہے ہیں وہ جہاں اپنے سونے کو یعنی اپنے ڈپلیکیٹ چیز کو سونے جیسی بنا رہے ہیں، وہیں سے ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ ہمارے پاس جو پرکھ ہے وہ بھی تبدیل ہو جائے تاکہ ہم ڈپلیکیٹ کو ہی اوریجنل سمجھنے لگیں. یہ مشکل چونکہ انسان کو ہدایت علم سے حاصل ہوتی ہے، انسان کے پاس فرقان یعنی حق و باطل میں فرق کی پہچان علم سے ملتی ہے، لہٰذا یہ مشکلات بھی علم میں، یہ یوں کہا جائے کہ علم میں پیدا کی جا رہی ہیں. لہٰذا ضروری یہ ہے کہ ہم لوگ بنیادی اعتبار سے خود علم پہ گفتگو کریں کہ علم کیا ہے. علم یہ جو ہماری گفتگو ہے انشاءاللہ آج سے شروع ہوئی، اور اللہ نے توفیق دی تو 10 دن اس عنوان پہ گفتگو ہوگی جو عنوان ہے اسلام کی نگاہ میں تعلیم و تربیت کے اصول. ان گفتگو میں ہم لوگ یہ پہچاننے کی کوشش کریں گے کہ علم کیا ہے اور علم سے ہم کو بیسک اعتبار سے کیا ملنا چاہیے کہ جس چیز سے زمانہ ہم کو دور کر رہا ہے. دوسری طرف سے یہ ماہ مبارک رمضان جس کے لیے سب جانتے ہیں کہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم سب کے سب اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، ہم لوگ اللہ کی ضیافت میں ہوتے ہیں. ابھی چونکہ دیکھیں یہاں پہ بھی مشکل اسی علم کی ہے، اسی علم نے ہم لوگوں کی فکروں کو تبدیل کر دیا ہے، محدود کر دیا ہے. جب بھی مہمان نوازی کی بات آتی ہے، میزبانی کی بات آتی ہے، تو ہمیشہ میزبانی ہماری محدود ہو جاتی ہے کھانے تک. کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا، بہت اچھی میزبانی کی، کیا مطلب؟ کھانا اچھا کھلایا، میزبانی کے فرائض انجام دیے، میزبانی کی تیاری ہو رہی ہے، میزبانی کی آمادگی ہو رہی ہے، میزبانی کے لیے وسائل جمع ہو رہے ہیں. لہٰذا ہم اللہ سے بھی جو میزبانی کی توقع رکھتے ہیں، امید رکھتے ہیں کہ اس مہینے میں بس اللہ کی طرف سے کھانا. خوب اچھا، اب اس مہینے کے علاوہ کس مہینے کا کھانا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا ہے؟ آپ ہم کو بتائیے کہ وہ کون سا ایسا لقمہ ہے، وہ کون سا ایسا دانہ ہے کہ جس کو اللہ سے ہٹ کے ہم کھاتے ہیں. ضیافت کو، ابھی یہ ہمارے اصل موضوع میں نہیں ہے لیکن موضوع تک پہنچنے کے لیے یہ تھوڑا سا واضح کریں گے اس کو، تاکہ ہم آج کی اس مقدماتی گفتگو کو آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں، اور اصل گفتگو انشاءاللہ کل سے شروع ہوگی. ضیافت یا میزبانی کو 2 حصوں میں ہم تقسیم کریں گے. 2 قسمیں اس کی. پہلی مادی یا جسمانی ضیافت، یا جس کو ہم شکم کی ضیافت کہہ سکتے ہیں، پیٹ کی ضیافت. کہیں ہم جاتے ہیں اور اگر اس نے بہت اچھا کھانا کھلا دیا، بہت زیادہ آئٹمس ہو گئے، بہت زیادہ ڈشیں ہو گئی، خوش ہو جاتے ہیں، کیا کہنا ماشاءاللہ بہت اچھی. اور بہت سے لوگ ہوتے ہیں کسی پروگرام کسی چیز کے کامیابی یا ناکامی کا فیصلہ ہی اسی بنیاد پہ کرتے ہیں کہ وہاں ان کو کھانا کیسا ملا. بعض اوقات افسوس ہوتا ہے کہ جب مثلاً کسی مجالس یا علمی پروگرام کے بعد جب لوگ وہاں سے نکلتے ہیں، اور نکلنے کے بعد بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو اس پہ تبصرہ کرتے ہیں کہ مثلاً سالن میں نمک کم تھا اور بوٹی کم گلی تھی، اور روٹی میں یہ پرابلم تھی یا یہ اچھائی تھی. اصل موضوع یہ نہیں تھا، اصل موضوع وہ علمی گفتگو تھی کہ جس پہ وہ تبصرہ نہیں کر پاتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہی غلط چیز نے کہ جو ایک علم کے ذریعے سے ہم تک پہنچائی گئی ہے، یا غلط راستے ہم تک، یا ہم کو غلط راستے تک پہنچایا گیا ہے، اس نے ہماری فکروں کو منحرف کر دیا، اور ہم اصل بیس پہ سوچ ہی نہیں رہے. ہماری فکر ہی وہاں تک نہیں پہنچ رہی ہے، ہماری فکر محدود ہے کھانے پینے پہ. کیا کہنا، بہت سکسیس پروگرام گیا، اچھا کیا ہوا؟
ارے کئی طرح کے کھانے تھے، کئی طرح کے فروٹس تھے، آئس کریم تھی، میٹھا تھا، یہ تھا وہ تھا، تعریفیں. خوب پروگرام اصلی یہ نہیں تھا، پروگرام اور تھا. یہ کھانا اس کے ذہن میں تھا. یہ اصل کھانے پہ بھی گفتگو نہیں ہے. تو ضیافت کی ایک قسم ہے مادی ضیافت، جسمانی ضیافت، شکم کی ضیافت، مہمان نوازی. ضیافت کی دوسری قسم ہے معنوی ضیافت. اللہ پورے سال معنوی ضیافت بھی ہماری کرتا ہے، لیکن ماہ مبارک رمضان میں معنوی ضیافت کا خزانہ یکبارگی اتنا کھل جاتا ہے کہ ہم کئی گنا زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور اتفاقاً جسمانی ضیافت کے اعتبار سے اللہ نے ایک ٹائم کا کھانا کم کر دیا ہے. صبح سحری کریں، رات میں نارمل ہم لوگ ڈنر کرتے ہیں، رات کا کھانا کھاتے ہیں، یہ وہی افطار ہے. ابھی وہ کیا کرتے ہیں وہ الگ بات ہے، ہمارا کلچر کیا کہتا ہے. دوپہر کا کھانا آٹومیٹک کم ہو گیا. ابھی وہ ہم لوگوں کا طریقہ کار ہوتا ہے، بعض اوقات سحری اتنی مفصل ہوتی ہے، یہ سوچ کے احتیاطی ساری تدبیریں ہوتی ہیں کہ شام تک نہیں کھانا ہے، اور شام کو یہ سوچ کے کھاتے ہیں کہ صبح سے نہیں کھایا. تو یہ دونوں ملا کے اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ جو چھوٹا تھا وہ بھی کور ہوتا ہے اور تھوڑا سا آگے بھی نکل جاتے ہیں. خب یہ تھوڑا سا احتیاط کے خلاف ہے اور مناسب بھی نہیں ہے. یہ جو مہینہ ہے، عظیم مہینہ، یہ معنوی ضیافت کا زیادہ مہینہ ہے. ٹھیک ہے، وہ افطار کے لیے کہا گیا ہے، افطار کریں، جو بھی افطار کرے گا یقیناً وہ اللہ کی طرف سے ہے. وہ جو دسترخوان کی ضیافت ہے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن اصل ضیافت معنوی ضیافت ہے، جس کی ایک بہت بڑی دلیل اور بہت بڑا ثبوت یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ نے قرآن مجید کو نازل کیا. یہ وہ مہینہ ہے جس میں شب قدر، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہمارے ایک امام کی ولادت اور ایک امام کے شہادت کی تاریخ ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں. اگر ہم اس سسٹم کو اپنا لیں اور ہم کہتے ہیں شب قدر میں قرآن مجید کو سر پہ رکھ کے، یعنی کیا مطلب؟ ہم قرآن مجید کو سر پہ رکھ رہے ہیں، اب ہم اس سسٹم کے سائے میں زندگی گزاریں گے. اور بات ہے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں اور اٹھ کے کیا کرتے ہیں وہ الگ چیز ہے. تو یہ معنوی ضیافت ہے. معنوی ضیافت کی سب سے بنیادی چیز ہے علم، ایجوکیشن. بغیر ایجوکیشن کے معنوی ضیافت ممکن نہیں ہے. اور انسان کے پاس جتنا، دیکھیں علم کی اپنی یہ تعریف ہے، علم کی بنیاد پہ معرفت حاصل ہوتی ہے. جس کے اندر جتنا علم و معرفت ہے اتنا ہی زیادہ وہ کسی بھی چیز سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. یہ کسی بھی فیلڈ میں. دو انسان ہیں، دونوں نے سیم گاڑی لی، دونوں کے امکانات سیم ہیں، لیکن جس کو اس کے بارے میں زیادہ معلومات ہے، یا مثلا آج کا زمانہ موبائل کا زمانہ ہے، دونوں نے سیم ہینڈ سیٹ خریدے، لیکن ایک آدمی جس کو اس کے بارے میں زیادہ نہیں معلوم ہے، علم نہیں ہے، تو خالی اس سے وہ کال ریسیو کرتا ہے اور کہیں کال کر لیتا ہے. لیکن دوسرا جو اس کے بارے میں معلوم ہے، جس کو، وہ اسی ہینڈ سیٹ سے کافی حد تک لیپ ٹاپ کا کام بھی نکال لیتا ہے. تو یہ فرق کس سے ہوا؟ علم سے ہوا. جتنا ہمارے پاس علم زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ ہم عبادتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس پربرکت مہینے سے فائدہ اٹھاتے ہیں. حتیٰ عبادتوں میں کا معیار اتنا بڑھ جاتا ہے. اس کی روایات ہیں بہت زیادہ کہ ایک عام عابد کی عبادت بنسبت، ایک عالم کی عبادت بنسبت عام عابد کے اتنے گنا افضل ہے، یا بہت زیادہ اس سے متعلق الگ الگ الفاظ میں الگ الگ مفہوم میں روایات پائی جاتی ہیں. سب سے پہلی چیز یہ کہ علم ہے کیا؟ آیا آج معاشرے نے، ان سازشوں نے ہم کو اس جگہ پہ لا کے نہیں کھڑا کیا ہے کہ ہم اصل علم کو نہیں پہچان پا رہے ہیں؟ علم کیا ہے؟ علم کے تعلیم کے اہداف کیا ہیں؟ مقاصد کیا ہیں؟ ہم لوگ علم سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ علم کی ایک تعریف ہے، بنیادی جو بیسک تعریف ہے لغویت، کسی بھی چیز کو سیکھنا. لیکن جس کو علم کہتے ہیں، جس کی بنیاد پہ انسان جانے، یعنی علم وہ چیز کہ جو انسان کو تبدیل کر کے اچھائی کی طرف لے کے جائے. علم وہ کہ جو انسان کو اللہ کی معرفت تک پہنچائے. علم وہ کہ جو انسان کو اللہ کی ذات تک پہنچائے. علم کے اہداف میں یہی اہداف ہے کہ انسان اس مقصد کو حاصل کر لے. سورہ
جمعہ میں قرآن مجید نے علم کے متعلق بہت خوبصورت گفتگو کی ہے، وہ بہت مشہور شریفہ ہے، آپ سب کے ذہن میں ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ قرآن مجید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعثت کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ هو الذی، وہ اللہ کی جس نے بعث فی الامیین رسولا، کہ امیوں کے درمیان میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا، منہم جو انہی میں سے تھا، یتلو علیہم آیاتہ، 3 ذمہ داری اس کی۔ نمبر 1 آیات کی تلاوت، ویزکیہم تزکیہ پیوریفیکیشن، اور نمبر 3 ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب اور حکمت کی تعلیم۔ یہ چیز ساتھ میں، یا یوں کہا جائے کہ علم وہ چیز ہے کہ جو بغیر تربیت کے انسان کو اس کے مقصد تک نہیں پہنچا سکتا، بغیر تربیت کے ناقص ہے۔ ہمارے ذہن میں ابھی خود یہ تربیت کا پہلو انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے، تھوڑی سی علم پہ گفتگو کر لیں۔ ہمارے ذہن میں علم کا مقصد کیا ہے؟ علم ہم کو کس مقام تک پہنچاتا ہے، کس جگہ تک پہنچاتا ہے؟ خب ایجوکیشن کسے کہتے ہیں، تعلیم کسے کہتے ہیں؟ ہم نے بچے کو اسکول میں داخل کیا تاکہ وہ پڑھے، علم حاصل کرے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ جہاں سے ہمارے علم کا آغاز ہوتا ہے خود وہ ایک کوشچن مارک ہے۔ کوئی بچہ پڑھنا شروع کرتا ہے، اسکولوں کا یہی حال ہے، شاید ہی کوئی اسکول ہوگا کہ جو اس سے باہر ہو، لیکن گھروں میں بھی بہت سی جگہوں پہ یہ روش دکھتی ہے۔ کیسے بچے نے پڑھنا شروع کیا؟ ABCD۔ ظاہر سی بات ہے کہ لینگویج مجبوری ہے، بغیر لینگویج اور زبان کے ہم کسی بھی علم کو نہیں حاصل کر سکتے، کسی بھی چیز تک پہنچنے کا ذریعہ و وسیلہ۔ لیکن خود اس پہ ہم لوگ گفتگو کریں کہ یہ کلچرل اٹیک کا نتیجہ ہے کہ ہم اپنی زبان کے الفابیٹ کو چھوڑ کے دوسرے الفابیٹ سے اپنے تعلیم کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ خود ایک سازش ہے، انشاءاللہ اس بیچ میں کبھی گفتگو آئے تو اس کی بھی ہم وضاحت کریں گے، فی الحال ابھی ہم اس کی وضاحت نہیں کر رہے ہیں۔ تو علم کسے کہتے ہیں کہ مثلا اسکول میں ہم نے ایڈمیشن کرایا، بچے نے پڑھنا شروع کیا، ابھی یہ بچہ تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے 8th یا 10th میں، تو ابھی یہ ہوتا ہے کہ یہ کس لائن میں جائے گا، کیا بنے گا۔ یہ چیزیں کس بیس پہ طے ہوتی ہیں؟ یہ چیزیں اس بیس پہ طے ہوتی ہیں کہ کس لائن میں جا کے یہ بچہ زیادہ پیسہ کما سکتا ہے۔ خوب، یعنی یہ بچے کو ہم پہلے سے ہی یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم یہ مقصد زندگی کا پیسہ کمانا ہے۔ آیا علم مال کے لیے حاصل کیا جاتا ہے؟ علم کا مقصد مال ہے؟ ابھی خود اس مال کو ہم مختلف نگاہ سے دیکھ سکتے ہیں۔ مال یعنی کیا چیز؟ مال وہ ذریعہ کی جس کے ذریعے سے، وہ ایسا وسیلہ کی جس کے بدلے میں ہم کو اپنی ضروریات زندگی مل جاتی ہے۔ ابھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ بالکل نہیں ہے، ابھی اس کی بھی وضاحت کریں گے ہم کہ انسان کی ضروریات ہیں اور وہ پوری ہوں گی اسی سے، لیکن یہ مقصد نہیں بن سکتا ہے۔ مال وہ وسیلہ ہے کہ جس کے عوض میں ہم اپنی زندگی کی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ تو انسان کے سے ہٹ کے جو دوسری مخلوقات ہیں ان کی بھی زندگی کی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ آیا زندگی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مال ضروری ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، چونکہ انسان میں ایک سسٹم بن گیا ہے اور ایک حد تک مال ضروری ہے، لیکن اس سے ساری ضروریات پوری نہیں ہو سکتی، جیسا کہ ہم نے عرض کیا ہے کہ یہ گفتگو تھوڑا سا آگے ہم مزید اس کی وضاحت کریں گے۔ لیکن اس پوائنٹ پہ کہ زندگی میں علم حاصل کرنے کا مقصد مال ہے، ہمارے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے، یوں کہا جائے کہ اس کے طریقے سے ہماری فکر کو اتنا منحرف کر دیا گیا ہے، اتنا توڑ دیا گیا ہے کہ ہم یہی سوچتے ہیں کہ یہ کرو، اس میں اس لائن میں پیسہ زیادہ ہے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ جب کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ اتنا پڑھ لینے سے ہم مال کما لیں گے یا بغیر پڑھے مال کما سکتے ہیں، تو سمجھتا ہے کہ ہم کو علم کی ضرورت ہی نہیں ہے۔
اس انسان کی زندگی میں علم کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے، وہ نہیں پڑھتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ ہم کو علم کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم کو تو بغیر پڑھے مال مل جائے گا، بغیر پڑھے مال مل جائے تو ہم کو علم کی کیا ضرورت ہے. آپ دیکھیں معاشرے میں تجربہ کریں، بعض لوگ اس مزاج کے ہوتے ہیں کہ اگر ان کو بٹھا کے کھلایا جائے تو کوئی کام نہیں کریں گے، کیونکہ کام کرتے ہی اسی لیے تھے کہ کھائیں. یہ بھی یہاں بھی پرابلم ہے، کھانے کے لیے کام نہیں، کام انسان کی ذمہ داری ہے، کرنا چاہیے. ٹھیک ہے کہ ابھی وہ وسیلہ و ذریعہ بن جاتا ہے کہ ضروریات بھی اس سے پوری ہوں. اسی طریقے سے اگر علم کو بھی اس سے جوڑ دیا جائے گا، انکم سے جوڑ دیا جائے گا، تو اگر انکم بغیر علم کی ہوتے ہیں بہت سے لوگ بغیر پڑھے وہ اپنا کام کر لیتے ہیں، تو کہتے ہیں ہم کو علم کی کیا ضرورت ہے، ہم تو پڑھے لکھوں زیادہ کما لیتے ہیں. کیونکہ علم کا مقصد مال بنایا گیا، یہ ظلم ہے علم کے ساتھ. اسی طریقے سے بعض لوگ علم کا مقصد مثلا شہرت سمجھتے ہیں، تو خب اگر بغیر پڑھے لکھے شہرت مل جائے تو ان کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. بعض لوگ عہدہ سمجھ لیتے ہیں، بعض لوگ مقام سمجھ لیتے ہیں، تو اگر بغیر پڑھے لکھے عہدہ مل گیا، بغیر پڑھے لکھے مکان مل گیا، مقام مل گیا، جگہ مل گئی، کوئی پوسٹ مل گئی، تو یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. حتیٰ بعض اوقات بعض افراد اپنے تجربات کی بنیاد پہ بہت سارے کام چلا لیتے ہیں، تو ان کے ذہن میں بھی یہی کیوں؟ اس لیے کہ علم کے مقصد کا جو رشتہ تھا ہمارے ذہن میں، اس کو غلط فکروں کے ذریعے سے توڑ دیا گیا. جب وہ صحیح مقصد کا رشتہ ٹوٹ گیا ہے تو اب علم کے مقصد کے عنوان سے کبھی مال دیکھا جاتا ہے، کبھی شہرت دیکھی جاتی ہے، کبھی عہدہ دیکھا جاتا ہے، کبھی مقام دیکھا جاتا ہے، کبھی دنیاوی اور چھوٹی موٹی کامیابیاں دیکھی جاتی ہیں. اور اگر یہ ساری چیزیں بغیر پڑھے لکھے مل جائیں تو انسان سوچتا ہے کہ پڑھنے کی تو ضرورت ہے ہی نہیں، کیونکہ فلاں انسان بھی دلیلیں بھی لوگ دیتے ہیں، اور باطل غلط دلیل ہے کہ فلاں کو دیکھیے اتنا پڑھا ہے، کتنا کما رہا ہے، ہم مثلا اس سے کم پڑھیں یا نہیں پڑھیں، ہم اتنا کما رہے ہیں. بنیاد چونکہ غلط تھی، علم کا رشتہ غلط جوڑا گیا تھا. لہٰذا نتیجے میں کیا ہوا؟ آہستہ آہستہ ہم اس مقام پہ پہنچ گئے کہ اب ہم کو یہ احساس ہونے لگا کہ علم کی ضرورت نہیں ہے. نتیجے میں جہالت کی تشویق ہونے لگی. بعض جگہوں پہ ایسا سسٹم تھا، اب یہ اسی فکر کا نتیجہ ہے. ایسا سسٹم تھا کسی کمپنی وغیرہ کا کہ اگر کوئی ان کا امپلائی مر جاتا تھا تو اس کے لڑکے کو جاب مل جاتی تھی، یا اگر وہ اپنی جاب پوری کر لیتا تھا، ریٹائر ہونے لگتا تھا، تو اس کی جگہ پہ لڑکے کو جاب مل جاتی تھی. تو وہ لڑکا نہیں پڑھتا تھا، کیونکہ وہ سوچتا تھا کہ ہم کو تو اپنے باپ کی جگہ پہ جاب ملنی ہی ملنی ہے، یا صرف اتنی ہی پڑھتا تھا جتنے سے وہ جاب مل جائے. تو تشویق کس طرف ہو گئی؟ نہ پڑھنے کی طرف، جہالت کی تشویق ہو گئی. جبکہ آپ دیکھیں ہمارے پاس آیات ہیں، بے انتہا ایسی روایات ہیں کہ جس میں علم کے حاصل کرنے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے. علم حاصل کرو، اس لیے کہ علم انسان کی بنیادی اور بیسک ضروریات میں سے ہے. نہیں کہ صرف اس کو اس نگاہ سے دیکھا جائے کہ وہ مثلا مال تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، وہ مثلا عہدے تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، وہ مثلا شہرت تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، وہ مثلا کسی مقام تک پہنچنے کا ذریعہ نہیں. علم کا حاصل کرنا یہ انسان کی بیسک اور بنیادی ضروریات میں سے ہے. ایک عام انسان جو اس مقصد سے پڑھتا ہے کہ ہم کو علم کے نتیجے میں جاب مل جائے، لہٰذا ابھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ انسان پڑھائی کے بیچ میں بھی کام کرنا شروع کر دیتا ہے، لیکن وہ بعض اوقات اس کام سے مطمئن نہیں ہوتا ہے. وہ مثلا اس کا جو خواب ہے، جو اس کا مقصد ہے زندگی کا، کہ اگر چاہیے زندگی کا مین مقصد نہیں ہونا چاہیے وہ مثلا کوئی اونچا عہدہ ہے. ہاں یہ اہم ہے کہ وہ انسان کمال تک پہنچنے کی کوشش کرے، یہ اچھی چیز ہے. انسان جاب کر رہا ہے چھوٹی موٹی، لیکن ابھی مطمئن نہیں ہے تو پڑھتا ہے تاکہ ہم اور اونچا عہدہ، اور جب وہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ یہ عہدہ ہمارے لیے کافی ہے تو اسی جگہ سے وہ پڑھنا چھوڑ دیتا ہے. اس لیے کہ اس کا مقصد کیا تھا؟ جاب. اس کا مقصد عہدہ. جب وہ جاب مل گئی، عہدہ مل گیا تو بس. اور ایک مشہور ہے ہمارے درمیان کہ یہ پڑھنے کی عمر ہے، یہ پڑھنے کی عمر ختم ہو گئی،
یہ پڑھنے کا موقع ہے، یہ پڑھنے کا موقع ختم ہو گیا. یہ وہی انحرافی فکریں، انحرافی چیز، انحرافی روش ہے کہ جو ہم کو غلط چیزوں کی طرف لے کے جا رہے ہیں، جبکہ اس کے لیے ہمارے پاس روایت ہے، من المہد الی اللحد، ماں کی آغوش سے قبر تک پڑھتے رہو. کبھی بھی پڑھائی کا وقت ختم نہیں ہوتا، پڑھائی کی عمر ختم نہیں ہوتی، پڑھائی کا موقع ختم نہیں ہوتا، ہمیشہ پڑھنا چاہیے. دونوں کے بنیاد میں کیا فرق ہے کہ چونکہ وہاں پہ مقصد جاب تھا، لہٰذا جاب مل گئی، ضرورت نہیں رہ گئی، اس لیے وہ ایک محدود وقت تک. لیکن یہاں پہ مقصد جاب نہیں ہے، یہاں مقصد اللہ کی معرفت ہے کہ جو ہر روز بڑھتی جائے گی، جس میں ہر روز اضافہ ہوتا جائے گا. یہ خود ایک آفت ہے، ایک پرابلم ہے. انشاءاللہ اس پہ بھی ان 10 دنوں میں کسی دن گفتگو ہوگی کہ ایسا کیسے ہے کہ ہم مثلا کالج میں پڑھیں اس سے اللہ کی معرفت میں اضافہ ہو. نہیں ہے، یہ رشتہ توڑا گیا ہے، ورنہ رشتہ ہے اور اس کے ذریعے سے ہم کو اللہ کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے، ہونی چاہیے حتماً. یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہ کوئی شرط ہے علم حاصل کرنے کے لیے، نہ کوئی عمر ہے. عام طور سے ہمارے معاشرے میں، یعنی اس گفتگو کے نتیجے میں اگر یہ بات کہی جائے تو غلط نہیں ہوگی کہ ہمارے معاشرے میں علم اسے کہتے ہیں کہ انسان کے پاس معلومات کا وہ پیکیج جو انسان کو اس کی جسمانی ضروریات کے ساتھ ساتھ اس کی خواہشات تک پہنچا دے، اس کو علم کہتے ہیں. اور اگر یہ کام بغیر علم حاصل کیے ہوئے ہو جائے، یعنی اتنا پیسہ مل جائے، اتنی دولت مل جائے، تو پھر اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگر علم اسی کا نام ہے کہ ہم اپنی صرف جسمانی ضروریات کو پورا کر لیں، صرف خواہشات کو پورا کر لیں، تو اتنا علم تو حیوانوں اور جانوروں کے پاس بھی ہے. ان کی جو جسمانی ضروریات ہیں کہ مثلا وہ اپنے لیے گھر بناتے ہیں، پرندے، چاہے وہ مثلا کبوتر ہو یا وہ گوریا چڑیا ہو یا دوسرے قسم کے پرندے یا بہت سے جانور جو زمین میں سوراخ کرتے ہیں، بل بناتے ہیں، وہ اپنے لیے گھر بناتے ہیں. تو ان کے پاس معلومات کا وہ پیکیج ہے کہ جس کے ذریعے سے اپنا گھر بنا لیتے ہیں. وہ اپنے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، وہ اپنے رہنے کا انتظام کرتے ہیں. اب ٹھیک ہے، ان کی جسمانی ضروریات اتنی ہی ہیں. لیکن اگر علم اسی کا نام ہے کہ وہ معلومات کا پیکیج جو ہم کو ہماری جسمانی مادی ضروریات اور خواہشات تک پہنچا دے، تو یہ پیکیج تو جانوروں کے پاس بھی ہے، یہ پیکیج پرندوں کے پاس بھی ہے، یہ پیکیج تو کیڑے مکوڑوں کے پاس بھی ہے. تو ہم میں ان میں کیا فرق ہے جبکہ ہم کو اللہ نے عقل دی ہے. یہاں پہ ہم ضروریات، وہ اس سے پہلے بھی ہم نے وعدہ کیا اور یہ بات آئی ہے، تھوڑا سا ہم ضروریات کے بارے میں گفتگو کریں. انسان کی جو ضروریات ہیں وہ 2 طرح کی ضروریات ہیں. ایک انسان کی مادی یا جسمانی ضروریات ہے، اور اس کے مقابلے میں دوسری انسان کی روحانی اور معنوی ضروریات ہے. اگر صرف جسمانی اور مادی ضروریات کا پورا کر لینا ہی زندگی کا مقصد ہے تو ہم میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ اتنا کام تو وہ بھی کرتا ہے. اپنی مادی اور جسمانی ضروریات کو تو حیوان بھی پورا کرتا ہے، تو ہم میں اس میں کوئی فرق نہیں ہوا ہے. ہماری ضروریات میں مزید اضافہ ہے، اور اس سے اہم ضروریات ہے وہ ہماری روحانی اور معنوی ضروریات ہے. در واقع انسان کو اس کے مقصد اور کمال تک جو چیز پہنچاتی ہے یہ مادی اور معنوی ضروریات ہیں. یہ مادی اور معنوی ضروریات کو پورا کرنے کا کام کون کرے گا؟ یہ کام بھی علم کرتا ہے. یہ وہ علم ہے کہ جو انسان کے اندر تزکیہ کرتا ہے. یہ وہ علم ہے کہ جہاں پہ کتاب و حکمت کی تعلیم ہے. یہ وہ علم ہے کہ جو انسان کو کمال تک پہنچاتا ہے. یہ وہ علم ہے کہ جو انسان کو اللہ کی معرفت تک پہنچاتا ہے.
لیکن چونکہ وہ پھر گفتگو کریں گے کہ فکری اعتبار سے اتنا انحراف کیا گیا ہے، اتنا ہم کو فکر ہماری منحرف کی گئی ہے، فکروں کو ہمارے توڑ دیا گیا ہے کہ بعض اوقات جب ہم دین کی بھی بات کرتے ہیں تو مقصد اس کا وہی دنیا، مثلا یہ نماز پڑھ لو تو رزق ایسی ہو جائے گی اور فلاں ایسا، ٹھیک ہے بعض عبادات کے نتائج میں ہے، یہ اللہ نے بتایا ہے، لیکن کسی بھی عبادت کا مقصد رزق نہیں ہے، کسی بھی عبادت کا مقصد شہرت نہیں ہے، لیکن پھر بعض اوقات عبادتوں کو اس مقصد کے تحت پیش کیا جاتا ہے، اور ہماری فکر اس حد تک منحرف ہو گئی کہ جب ہم کوئی ایسی چیز دین کی سنتے ہیں کہ جس میں ہم کو تھوڑا قربانی دینی پڑے، کوشش کرنی پڑے، تو پھر کہتے ہیں روایت کیا ہے اور کس نے کہا ہے اور کہاں سے، لیکن اس کے مقابلے میں کوئی ایسی چیز آ جائے کہ اتنی مرتبہ یہ پڑھ لو، یہ رزق ملے گا، یہ وہ، تو ہم اس کا کوئی ریفرنس، کوئی حوالہ نہیں پوچھتے، کر کے دیکھ لو شاید فائدہ ہی ہو جائے، یہ ہم کہہ نہیں رہے غلط، یہ باطل فکر ہے، ہاں یہ نہ کہیں کہ ہم نے کہا ہے ایسا، یہ اسی انحراف فکری انحراف کے نتیجے میں، در واقع یہ علم نہ ہونے کے نتیجے میں ہے، جس کو ہم علم سمجھ رہے ہیں، یہ جہالت ہے جو ہم کو گمراہ کر رہی ہے۔ ہم اپنی جسمانی ضروریات کو اتنا فوکس کر رہے ہیں کہ مانوی ضروریات کو ہم بھولے جا رہے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان جسمانی ضروریات کو پورا کرنے کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ جسمانی ضروریات کو کم کرنے کا مہینہ ہے، اور اس کے مقابلے میں مانوی ضروریات کو پورا کرنے کا مہینہ ہے۔ جو اللہ کی ضیافت ہے وہ مانوی ضروریات کی ضیافت ہے، ضیافت شکم نہیں ہے، ضیافت روح و ایمان ہے۔ علم کا کام یہی ہے، قرآن مجید کا کام یہی ہے کہ جو ہم کو مانوی ضروریات تک لے کے جائے۔ ہمارے یہاں ایک تو ستم یہ کہ محدود ہو گئے جسمانی ضروریات میں، اور اگر صرف اتنے ہی رہتے تو شاید مسئلہ اتنا خراب نہیں ہوتا، اس پہ بالائے ظلم یہ کہ اوپر سے خواہشات کی فہرست کبھی بھی ختم نہیں ہونے والی ہے۔ انسان ایک خواہش کو اپنی پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، 10 خواہش اس کے پیچھے کھڑی ہوتی ہیں، 10 کو پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، 50 خواہش اس کے پیچھے کھڑی ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بعد ایسے حالات بنتے ہیں کہ بعض اوقات دین کو انسان ذریعہ بنا لیتا ہے جسمانی ضروریات کو پورا کرنے کا، دین کو انسان ذریعہ بنا لیتا ہے خواہشات کو پورا کرنے کا۔ یہ ظلم ہے دین کے ساتھ، علم کے ساتھ۔ علم اس چیز تک ہم کو نہیں پہنچاتا ہے۔ لہٰذا اگر علم اسی کا نام ہے کہ وہ پیکج جو ہماری جسمانی ضروریات کو پورا کرے، ہماری خواہشات کو پورا کرے، تو ان میں کہیں بھی آپ دیکھیں عقل کا تعلق نہیں ہے، اور انسان اشرف المخلوقات اس لیے ہے کہ اللہ نے اس کو عقل دی، تو عقل کا کام کہاں گیا؟ عقل کا کام یہی ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کی جائے، جنتوں کو حاصل کیا جائے۔ عقل یعنی جس کے ذریعے سے انسان اللہ تک پہنچے، اللہ کی معرفت کو حاصل کرے۔ در واقع یہ سارے مسائل، یہ بات شروع میں ہم کہنا چاہ رہے تھے، لیکن کچھ چاہ رہے تھے کہ پوائنٹس عرض کر دیں پھر اس کے بعد کہیں۔ در واقع یہ مسائل اتفاقاً ہمارے معاشرے میں نہیں آئے، بلکہ یہ سارے مسائل ہمارے معاشرے میں ڈالے گئے ہیں، ہم کو ان مسائل کا شکار بنایا گیا۔ جو آج دنیا میں استکباری طاقتیں ہیں یا استعماری طاقتیں ہیں، بالخصوص الومناٹی، کہ یہ زندگی کے ہر ایکٹیو شعبے پہ قبضہ کر رہے ہیں۔ علم انسان کی زندگی کا نہ یہ کہ صرف ایکٹیو شعبہ ہے، بلکہ انسان کی حیات در واقع جو زندگی ہے اس کی بنیاد ہے۔ علم سے ہی انسان زندہ ہوتا ہے، اور اگر علم نہ ہو تو انسان مردہ ہے۔ ان کو زندہ انسانوں کی دنیا نہیں چاہیے، مردوں کی دنیا چاہیے، کیونکہ زندہ انسانوں کی دنیا کے سامنے جب یہ کچھ غلط کریں گے تو انسان آ کے ٹوکے گا، کیوں ایسا کر رہے ہو، یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ لیکن جب مردوں کے بیچ میں کریں گے تو کوئی نہیں ٹوکے گا، مرد خاموش رہتے ہیں۔ لہذا آپ دیکھیں کہ یہ علم کو، اصل علم کو چھین رہے ہیں،
ابھی کیسے چھین رہے ہیں اور کیا ہے وہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ واضح ہوگا. ایک آدھ پوائنٹس کی طرف آج ہم اشارہ کریں گے. اصل علم کو یہ چھین رہے ہیں اور علم کے نام پہ ایک ایسی چیز پیش کر رہے ہیں کہ جہاں پہ ہم مطمئن ہو جائیں کہ ہم نے علم حاصل کر لیا. اس لیے ایجوکیشن کے شعبے کو کیپچر کیا. آج آپ دیکھیں ہماری جو گفتگو ہوئی تھی اس سے پہلے علمناٹی پہ، ہم نے اس میں یہ وضاحت کی تھی اور مثال یعنی بعنوان امیج فوٹو پیش کی تھی کہ آج کئی ایسے بورڈ ہیں کہ جن کے سلیبس پہ علمناٹی کا نشان آ گیا ہے، یعنی جو قبضہ ہے علمناٹی کا اس کو وہ لوگوں کے سامنے شو کر رہے ہیں، واضح کر رہے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ انسان کے پاس علم ہو تاکہ ان کے کسی بھی باطل مقصد میں کوئی بھی رکاوٹ بن نہ پائے. یہ علم پہ حملہ کر رہا ہے اور اصل علم کو انسان کی زندگی سے نکال کے اس کی جگہ پہ ایک پیکیج بناتے ہیں. اس پیکیج میں کچھ نہیں ہے، وہی چیز ہے ایک ٹریننگ ہے کہ جس ٹریننگ کے ذریعے سے آدمی اس مقام تک پہنچ جائے کہ وہ اپنی جسمانی ضروریات اور خواہشات کسی حد تک پورا کر سکے. ابھی وہ اس پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ آپ کتنا کارگر ہیں، اتنی ہی آپ کا اتنا پیکیج ہوگا، لہذا اتنی زیادہ اپنی خواہشات کو پورا کر سکتے ہیں. اس پیکیج کے ذریعے آپ اپنی جسمانی ضروریات اور خواہشات کو پورا کر لیں. اس پیکیج کا نام یہ علم رکھتے ہیں تاکہ علم کی پیاس کے احساس کو آپ سے چھین لیں. پیاس نہیں چھین لی، پیاس کے احساس کو چھین لیں. مثال دیں، بعض اوقات بچہ جب کسی چیز کو لینے کے لیے ضد کرتا ہے تو جو سمجھدار والدین ہوتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ نہیں دیں گے، وہ اس کی جگہ پہ کوئی دوسری چیز اس کے سامنے دے دیتے ہیں کہ جس میں اٹریکشن پایا جائے اور بچہ اس کو لے لیتا ہے اور پہلی والی چیز کو بھول جاتا ہے. اسی طریقے سے آج لوگوں کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے کہ ان سے علم کو چھین کے اس کے مقابلے میں ایک پیکیج دیا جا رہا ہے کہ جس پیکیج کو لینے کے بعد یہ کسی بچے کی طریقے سے اپنی پیاس کو بھولے جا رہے ہیں اور اسی میں بزی ہوئے جا رہے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ یہی علم ہے اور دنیا نے آج اسی کو بعنوان علم قبول کر لیا ہے، ایکسیپٹ کر لیا ہے، مان لیا ہے کہ یہی ہمارا علم ہے اور اسی کو حاصل کرنے کے بعد ہم مثلاً جو بھی علمی ذمہ داریاں ہیں وہ مسائل ہیں وہ سب کو ہم حل کر سکتے ہیں. اس کا اثر کیا ہے، کیسا ہے یہ دیکھیں. اس کا ایک بہت بنیادی فرق یہ ہے، ایجوکیشن علم تعلیم بغیر تربیت کے ناقص ہے. نہ یہ کہ ناقص ہے، کئی موقعوں پہ نقصان دہ بھی ثابت ہوا ہے. آج کے ایجوکیشن کے سسٹم میں تربیت نہیں ہے. ایک علم کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کے شعور کو بلند کرے، لوگوں کے اندر فکر کی صلاحیت دے، سوچنے کی صلاحیت دے، ان کی فکر کو مینٹین کرے، فکر کو صحیح کرے. یہ ان سے فکر چھین لیتے، بصیرت دے لوگوں کے اندر تاکہ لوگ مسائل کو، مشکلات کو محسوس کر سکیں، سمجھ سکیں، اس کی گہرائی میں اتر سکیں. یہ اس صلاحیت کو چھین لیتے. نتیجہ کیا ہے کہ آج دنیا میں آپ کو اکثریت مل جائے گی کہ جو گریجویشن کیے ہوئے گریجویٹ، پوسٹ گریجویٹ، پی ایچ ڈی، لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود دنیا اتنی ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے. کون کس کا شعور اس کو اس بات کی دعوت دیتا ہے، کس کی فکر اس بات کی دعوت دیتی ہے کہ آپ اس کے خلاف آواز اٹھائیے. یہ فکری انحراف ہے، انحطاط ہے، یہ شعور کا انحطاط ہے. ابھی جب کورونا وائرس کی بیماری نے ہم سب کو لپیٹ میں لیا، ابھی سب واویلا کر رہے ہیں. تم نے ان کو کیوں اتنا پاورفل ہونے دیا کہ یہ آج پوری دنیا کے ساتھ کھلواڑ کرے؟ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے پاس علم کے نام پہ ایک جھوٹی چیز موجود تھی، تم نے اس کو علم سمجھا، اصل علم کو گلے نہیں لگایا، جہالت کو. یہ علم کے نام پہ پیکیج ہے. یہ اس علم کی حیثیت اتنی ہی ہے کہ کسی آدمی سے، اور پھر یہ علمناٹی کے اصولوں میں سے ہے کہ ان کے جو مخصوص افراد ہیں ان کے علاوہ
کسی انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ ان کی خدمت کرے، لہٰذا ان کی خدمت کے لیے جتنی آپ کے اندر صلاحیت چاہیے اتنی آپ کو ٹریننگ دیتے ہیں، اسی کا نام علم رکھ دیتے ہیں، اور ہم لوگ بھی خوش رہتے ہیں کہ ہم پڑھے ہوئے ہیں، ہمارے پاس علم ہے، کیا کہنا، ہمارے پاس معلومات کا خزانہ ہے۔ پھر یہ شعور اتنا پست ہو گیا کہ اتنے سارے دنیا میں پڑھے لکھے لوگ ہیں، اتنے سارے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، لیکن کہیں قتل عام ہو رہا ہے، کہیں آبروریزی ہو رہی ہے، کہیں عزت سے کھلواڑ ہو رہا ہے، کہیں پوری قومیں تباہ ہو رہی ہیں، کہیں پورے ملک میں پہ قبضہ ہو رہا ہے، سب کچھ، لیکن عام آدمی بیٹھا ہوا ہے کیونکہ اس سے وہ شعور چھین لیا گیا۔ انسانیت نہیں ہے۔ تو واقعی یہ وہ علم ہے کہ جس علم نے ہم کو اپنے وجود میں روبوٹ بنا دیا ہے، ہمارے اندر فیڈ کر دیا گیا کہ صبح اٹھو، آفس جاؤ، یہ کام کرو، شام کو اپنے گھر واپس آؤ، ایک دم کولو کی بیل کی طرح ہم زندگی گزارتے ہیں۔ کہاں کیا ہو رہا ہے، کہاں کیا ہو رہا ہے، بعض اوقات نیوز غلط چیز، اکثر ابھی تو ہونے لگا ہے، غلط چیزیں پیش کرتی ہے، ہم بھی آنکھ بن کر کے اسی کو قبول، کیوں اس لیے کہ بصیرت نہیں ہے کہ ہم سوچ سکیں کہ ایسا کیسے ہو رہا ہے۔ غلط حکمران کئی سال حاکم رہتے ہیں اور ہمارا شعور اس مقام تک نہیں پہنچتا ہے کہ ہم ان کے خلاف ایک اف کر سکیں، ہم اپنے حقوق کے لیے آواز نہیں اٹھاتے۔ یہ سب سوشل لائف کی بات ہے، ہم یہ ان باتوں کو نماز و روزے عبادات میں محدود نہیں کرنا چاہتے ہیں کہ اگرچہ وہ مسائل ہیں اپنی جگہ پہ اور اس میں بھی بہت سارے مسائل و مشکلات پائے جاتے ہیں، لیکن یہ سوشل لائف، خوب اس کا تعلق تو کسی مذہب سے نہیں ہے لیکن علم سے ہے، کیونکہ علم انسان کے اندر شعور پیدا کرتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس محدود اور مخصوص پیکج کے ذریعے سے ہماری فکروں کو کیپچر کر لیا گیا، اور ہم اتنے بدتر ہو گئے ہیں۔ دیکھیں مرحلہ انحطاط کا، گرنے کا مرحلہ کتنے پست ہوتے جا رہے ہیں۔ فکری انحراف ہوا، فکر کو چھوڑا، بصیرت گئی، پھر اتنا شعور پست ہو گیا کہ ابھی تک تو ہم صحیح چیز کے لیے یا غلط کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہے تھے، ابھی تو یہ ہے کہ وہ غلط کو صحیح کہتے ہیں اور ہم مان لیتے ہیں، غلط کو صحیح بھی کہتے ہیں تو لوگ اس کو قبول، کیوں؟ اس لیے کہ شعور پست ہو چکا ہے، فکریں منحرف ہو گئی ہیں۔ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ایجوکیٹڈ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، ایجوکیشن کی سمجھ، مثلاً ایک یہ بہت سی سادی مثال اور بہت واضح اور سامنے کی مثال ہے۔ ہم نے اس سے پہلے ایک مرتبہ جب حجاب کی گفتگو ہوئی تھی تو اس میں اس بات کو پیش کرنے کی کوشش کی تھی کہ آج معاشرے میں بہت سارا طبقہ ایسا ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ نہیں، حجاب جو ہے وہ تھوڑا سا بیکورڈ قسم کا لگتا ہے، اس کے مقابلے میں بے حجابی یعنی ایجوکیٹڈ، پڑھے لکھے، پیش رفتہ، ایڈوانس لوگ ہیں۔ کس حد تک ایڈوانس ہوں گے؟ حجاب اتار کے ایڈوانس ہوئے، لباس اتارا اور ایڈوانس ہو گئے، آخر میں کہاں پہنچے؟ حیوان کی زندگی پہ، کیونکہ بے لباسی کی زندگی حیوان گزار رہا ہے۔ اور آج کہیں نہ کہیں سے کم و بیش کبھی کبھار وہ باتیں سننے میں آتی ہیں، ورنہ جو لباس ہے بھی وہ نہ کے برابر ہے۔ آیا علم یہ چیز کہہ رہا ہے؟ خود ذرا سے انسان فکر کرے کہ انسان کے ہاں علم لباس پہننے یا اتارنے سے آتا ہے، اور اگر اسی کا نام علم ہے تو آج کے اس زمانے میں کورونا وائرس سے بچنے کے لیے پھر علم نہیں جہالت ہے۔ جس پی پی ای کو آپ پہن رہے ہیں، یہ پی پی ای پورے آپ کے جسم کو، پی پی ای پہننا، ماسک لگانا، گلوز پہننا، پورے جسم کو کور کر۔ ابھی ہم حجاب پہ گفتگو نہیں کر رہے ہیں، بات آئی ہے تو صرف ایک جملہ کرتے چلیں۔ یہ وائرس احتمال ہے کہ انسان کو مار دے۔ حجاب نہ کرنے پہ بھی ایک وائرس ہے جس کی مشکلات کو ہمارے ملک اور دوسرے ملکوں نے دیکھا ہے، فیس کیا ہے، اور اس کے خلاف بولتے بھی ہیں۔
تو یہ کیا وجہ ہے کہ کورونا وائرس سے بچنے کے لیے تو ہم اپنے کو کور کر رہے ہیں، لیکن وہ جو غلط نگاہوں کا وائرس ہے، جو آج ریپ کا وائرس بڑھتا جا رہا ہے، جو بدفعلی کا اور بد کرداری کا وائرس بڑھتا جا رہا ہے، اس سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو کیوں نہیں کور کر رہا ہے؟ یہ کتنی خلاف منطق چیز ہے. اس کو ہم قبول کرتے ہیں علم کے نام پہ. یہ ہمارے شعور کے انحطاط کی دلیل ہے، شعور کے پست گر جانے کی دلیل. تو در واقع بات کو سمیٹیں، ہم آج کی گفتگو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. آج یہ مقدماتی گفتگو، کل سے انشاءاللہ ہم ایک ایک کر کے وہ بنوانے اصول پوائنٹس کو انشاءاللہ ہم پیش کریں گے. یہ جو سازش ہے علم کے خلاف، وہ اس در واقع علم کی جو اصل حقیقت ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، علم سے تربیت کو دور کرنا چاہتے ہیں. علم وہ نہ ہوگی جو انسان کے اندر تبدیلی پیدا کرے، علم وہ چیز نہ ہوگی جو انسان کو زندہ کرے، تاکہ مردوں کے بیچ میں جو بھی کرے مردہ ایکسیپٹ کرے. دن کو دن کہیں تب بھی قبول کر لے، دن کو رات کہیں تب بھی قبول کر لے. کل کہا تھا کہ لباس اتار دو، لوگوں نے قبول کر لیا. آج کا لباس پہن لو، پی پی پہن لو، لوگوں نے قبول کر لیا. کل پھر کہہ دیں گے اتار دو، پھر لوگ قبول کر لیں گے. تو مردہ لوگ ہوتے ہیں، زندہ تھوڑی ہوتے ہیں. زندوں کے پاس شعور ہوتا ہے، عقل ہوتی ہے، فیصلہ کرتے ہیں. وہ ہر چیز کے پیچھے لاجک ڈھونڈتے ہیں، منطق ڈھونڈتے ہیں، پھر وہ فیصلہ لیتے ہیں. تو یہ علم کے نام پہ ایک پیکج دے کے، یعنی در واقع شکل علم کی بدلنا چاہتے ہیں. کوئی دوسری چیز ہے کہ جس کو ہم علم سمجھیں اور علم سمجھ کے اس میں مصروف ہو جائیں، بیزی ہو جائیں، زندگی کا مین حصہ، جس کے نتیجے میں ہم اصل علم سے دور ہو جائیں، بنیادی بیسک علم سے، کہ پھر ہمارے اندر شعور. اور یہ بعض اوقات مذہبی علم کی بنیاد پہ بعض اوقات ایسے کام ہوتے ہیں، وہ اور بدتر ہے کہ ہم اس مذہبی علم سے دور ہو جائیں، وہ ہم اس اصل علم سے دور ہو جائیں، بیسک علم سے دور ہو جائیں، جو ہم کو کمال تک پہنچا رہا ہے، جو ہم کو اللہ تک پہنچا رہا ہے، زندگی کے واقعی اہداف و مقاصد تک پہنچا رہا ہے، جو ہم کو انسان بنا رہا ہے، جو ہمارے اندر تبدیلی پیدا کر رہا ہے، جو ہم کو اچھائی تک لے کے جا رہا ہے. ہم اس علم سے دور ہو جائیں، جس کے نتیجے میں ہم ہر روز پستی کی طرف جائیں. خوب، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، انشاءاللہ آخر میں اس پہ مزید وضاحت، لیکن یہاں پہ چونکہ شروع میں ہی ہے تو شاید آپ کے ذہن میں یہ بات پیدا ہو، سوال اٹھے کہ پھر کیا کریں، ہم پڑھنا چھوڑ دیں؟ نہیں، پڑھیں، اسکول جائیں. اگرچہ اسکول کے دوسرے مسائل اپنی جگہ پہ اور ہیں. مثلا بچہ جب کلاس روم میں آتا ہے تو مختلف طرح کے بچے ہوتے ہیں، اس سے مختلف کلچر سامنے آتا ہے، مکس ہوتے ہیں. کبھی کوئی ایک دوسرے سے اچھائیاں لیتے ہیں اور کبھی کوئی خرابیاں بھی لیتے ہیں، اور ظاہر سی بات خرابیاں زیادہ لی جاتی ہیں. بچہ جب اسکول بس میں بیٹھتا ہے تو وہاں پہ زیادہ مسائل پیش آتے ہیں، کیونکہ ایج ڈفرینس زیادہ ہوتا ہے. بچہ اپنے سے 5 سال آگے کی خرابی اور بدتمیزی کو بھی بہت آسانی سے وہاں پہ دیکھ لیتا ہے اور لے لیتا ہے. یہ مسائل ہیں، اور یہ مسائل کارگر یا اثر انداز ہوتے ہی اسی لیے ہیں کیونکہ اسکول میں تربیت کا سسٹم یا نہیں ہوتا یا بہت کمزور ہوتا ہے. اگر وہ تربیت کا سسٹم مضبوط ہو تو نہ یہ کہ جو اچھے بچے تھے وہ خرابی لیں گے، بلکہ جو خراب بچے تھے وہ بھی صحیح ہو جائیں گے. لیکن چونکہ وہ تربیت کا سسٹم نہیں ہے، علم کو تربیت سے الگ کیا گیا. علم یعنی کچھ چیزوں کو ذہن میں کاپی کر لینا، لیکن اس کے باوجود اس کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ ہم اس علم کو چھوڑ دیں. نہیں، ابھی یہاں پہ ہم کو یہ احساس ہوا ہے کہ کھانے کے نام پہ جو چیز ہم کو دی جا رہی ہے وہ مثلاً جو ہے وہ صرف سوپ ہے، صرف مثلاً سالن ہے، کوئی ایسی چیز ہے کہ جو ہمارے جسم کی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتی ہے. ہم کو اس کے علاوہ اب جسم کی ضروریات کے لیے دوسری چیزیں چاہیے، تو ہماری یہ ذمہ داری بالکل نہیں بنتی کہ اس کو بھی لینا چھوڑ. نہیں، اتنا جو مل رہا ہے وہ آپ لیں، مزید جو کمی ہے اس کے لینے کا الگ سے انتظام کریں. یہاں پہ ہم کو مذہبی تعلیم، مذہبی ایجوکیشن یا مذہبی تربیت جو واقعی مذہبی ہو، نا کہ مذہب کے نام پہ کھلواڑ کیا جائے، لوگوں کو استعمال کیا جائے. نہیں، مذہب کے نام پہ دقیانوسی پھیلائی جائے، مذہب کے نام پہ غلط افکار پھیلائی جائے. نہیں،
یہ خود ایک پوری گفتگو ہے. مذہبی شعور، واقعی دین، اور بالخصوص قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کی تعلیم، یہ اس کمی کو پورا کرے گی. تو ہم اتنا لیں، لیکن جب ہم کو یہ معلوم ہو گیا کہ اسکول میں اتنی چیزیں کم مل رہی ہیں تو یہاں سے ہم وہ سپورٹ کریں تاکہ ہمارے بچے میں وہ کمی یا خود ہمارے اندر وہ کمی نہ رہ جائے. ہم نے پڑھائی کی 10 سال 15 سال 20 سال جتنا بھی پڑھے اللہ نے توفیق دی. اس 15 سال 20 سال میں جو حاصل کیا وہ ناقص حصہ تھا، ایک حصہ باقی ہے. تو ابھی ہم اس دوسرے حصے کو لے کے اس کو کمپلیٹ کر لیں. اور اس میں بہت بڑی چیز ہے تربیت کی، بالخصوص یہ وہ ایام کی جہاں پہ ایک طرف سے لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، جہاں ہم گھروں میں ہیں، ہمارے پاس نسبتاً فرصت زیادہ ہے. دوسری طرف سے ماہ مبارک رمضان کا موقع ہے کہ جو کہ علم اور تربیت اور انسان کے اندر تبدیلی کا بہترین موقع ہے. ایسے موقع پہ ہم گھروں کے اندر پریکٹس کر کے، کوشش کر کے اپنے اندر وہ تبدیلی پیدا کر سکتے ہیں کہ جو آج استکباری طاقتیں یعنی ایلومیناٹی کی طرف سے جو مسائل و مشکلات پیدا کیے جا رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو اس سے نکال لیں، ہم ان مسائل کو حل کر لیں اور علم کے صحیح مفہوم تک پہنچنے کی کوشش کریں، صحیح مقام تک، تاکہ علم کے نتیجے میں زندگی کے چھوٹی موٹی چیزوں کو مقصد سمجھ کے اور پا کے خوش نہ ہو جائے. بعض اوقات انسان ایک موبائل سیٹ پا کے بہت خوش ہو جاتا ہے، لگتا ہے کہ اس نے بہت بڑا جگ جیت لیا. ایک کوئی چھوٹا سا مثلا لیپ ٹاپ، چھوٹا موٹا کوئی گاڑی یا کوئی مکان بنا کے بہت خوش ہوتا ہے. ان میں سے کوئی ہماری زندگی کا مقصد نہیں. ٹھیک ہے، زندگی کی ضروریات ہیں، چاہیے حاصل بھی کریں، چھوڑے نہیں. جو بات ہم وہاں پہ جسمانی ضروریات کی بات کر رہے تھے کہ ایسا نہیں ہے کہ علم کا کام جسمانی ضروریات کو پورا کرنا نہیں، جسمانی ضروریات کو پورا کرنا ہے علم کا کام. علم کے ذریعے سے جسمانی ضروریات پوری ہوتی ہے، لیکن کسی حد تک مقصد نہیں بنتی. مقصد روحانی ضروریات ہے کہ جو ہم کو اللہ تک پہنچاتی ہے. ورنہ اگر جسمانی ضروریات کے لیے علم ضروری ہوتا تو حیوانوں کے بھی اسکول ہوتے، ان کے بھی کلاس لگتے کہ جو تم بھی پڑھو، نہیں تو اپنی جسمانی ضروریات کیسے پورا کر پاؤ گے. تو یہ بعض اوقات یہ چھوٹے موٹے جو ہمارے کام پورے ہوتے ہیں، جن کو ہم مقصد سمجھ بیٹھتے ہیں، ان سے جو نہیں، ہم اصل مقصد تک پہنچیں، زندگی کے مقصد کو سمجھیں. اب یہی مسئلہ ہے، مشکل یہی ہے کہ چونکہ علم منحرف ہو گیا ہے، لہٰذا اس نے اتنا ہم کو راستے سے ہٹا دیا کہ ہم زندگی کے مقصد کو ہی نہیں سمجھ پا رہے. ہم نکل پڑے، راستہ چل رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ہم مثلاً اگر بامبے سے نکلے ہیں تو ہم کو دہلی جانا ہے کہ مثلاً پونا جانا ہے، کہاں جانا ہے، ناسک کا نہیں معلوم ہم کو، چل رہے ہیں. پھر چھوٹے چھوٹے مقصد ہم کو دکھائے جاتے ہیں. کسی نے بتایا کہ وہ پاس والی جو مارکیٹ ہے وہاں جانا ہے، کسی نے کہا فلاں مال جانا ہے، مال پہنچ کے ہم خوش ہو جاتے ہیں. لیکن ہمارا سفر اتنا چھوٹا نہیں تھا، ہمارا سفر طولانی تھا. اصل مقصد کو چھپایا گیا ہے، اور چھپانے کے لیے اس چھوٹے سے مقصد کو دے کے کسی بچے کی طرح ہم کو بہلایا گیا، اور ہم بھی بہل کے خوش ہو گئے. زندگی کے اصل مقصد کو سمجھنے کی کوشش کریں، اصل مقصد کو پانے کی کوشش کریں، لیکن تب ہوگا کہ جب کمپلیٹ علم ہوگا. اس ماہ مبارک رمضان میں ہم گھروں کے اندر اپنی نفس کی تربیت، اپنا تزکیہ، پیوریفیکیشن، قرآن مجید کی تعلیم، کتاب و حکمت، ان ساری چیزوں کے ذریعے سے جو ہمارے نقائص ہیں، کمیاں ہیں، ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ علم کمال تک پہنچاتا ہے، جہالت نقائص اور زوال تک لے کے جاتی ہے. اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے، انشاءاللہ بیچ میں گفتگو آئے گی تو ہم پیش کریں گے کہ جہالت کی بنیاد پہ کون کون سی پرابلمس پیدا ہوتی ہیں کہ جن کو ہم پرابلم نہیں سمجھتے ہیں بلکہ اس پہ فخر کرتے ہیں. آج کی ہم گفتگو جو کہ ایک تمہیدی گفتگو تھی اسی جگہ پہ ختم کرتے ہیں. کل سے انشاءاللہ ایک ایک کر کے ان اصول پہ گفتگو ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.